وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی ہم نے 61 آیات پڑھ لی تھی، آج آیت نمبر 62 پڑھیں گے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، واو اور الذین وہ لوگ جو ہادو وہ یہودی ہوئے، واو اور النصارا نصرانی ہوئے، واو اور الصابئین صابی ہوئے، من جو شخص آمنا ایمان لایا بھی ساتھ اللہ کے، واو اور الیوم دن الآخری آخرت کے، اور عامل عمل کیے صالحا نیک، پس لا لیے ہوں ان کے، اجر ہے ہم ان کے، عند پاس ربہم ان کے، اور لا نہیں خوف کوئی خوف ہوگا علی پر ہم ان کے، اور لا نہیں ہم وہ یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو وہ سب ایمان لائے، اور الذین وہ لوگ جو ہادو سب وہ یہودی ہوئے، اور النصارا عیسائی ہوئے، اور الصابئین صابی ہوئے، من جو بھی آمنا ایمان لایا بھی ساتھ اللہ کے، اور الیوم دن الآخری آخرت، اور عمل کیے صالحا نیک، پس لا لیے ہم ان کے، اجر ہے ہم ان کے، ربی عند پاس رب ہم ان کے، اور لا نہیں خوف کوئی خوف ہوگا علی پر ہم ان کے، اور لا نہیں ہم وہ لوگ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارا اور جو نصرانی عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر من آمن ان میں سے جو ایمان لائے باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، یہاں تک تو بات جو ہے وہ کلیئر ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والذین اور وہ لوگ جو کہ ہادو یہودی ہوئے، تو یہودی اس کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، ایک اس کا معنی ہے محبت کے اور دوسرا معنی ہے توبہ۔ تو انہیں یہودی گویا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آپس کے اندر محبت رکھنے والے، آپس میں محبت رکھنے کی وجہ سے، یا پھر کہہ لیں کہ توبہ کرنے والے، توبہ کرنے کی وجہ سے بار بار، تو انہیں یہودی کیا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو سبھی کو یہودی کہا جاتا ہے۔ واو اور النصارا جو عیسائی ہوئے، نصرانی ہوئے، تو نصارہ جو ہے
اس کا جو یہ انہیں نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جس علاقے میں، اس علاقے کا نام تھا ناصرہ، تو اس لیے پھر انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ناصری کہتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی پیروکار ہیں سبھی کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو انہیں یہودی اس لیے کہا جاتا ہے توبہ کرنے کی وجہ سے، یا پھر ان کو اس لیے یہودی کہا جاتا ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، اس لیے۔ تو نصرانی جو ہے عیسائی، ان کو اس لیے ان کے علاقے کی طرف منسوب کر کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ناصری کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آ گیا ہے والصابئین، اور صابی لوگ، جو صابی ہوئے۔ صابی کون ہے؟ بے دین لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں کسی دین کے پیروکار رہے ہوں گے، اس لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی، ستارہ پرستی آ گئی، یا کسی بھی دین کے پیروکار نہ رہے، اسی لیے لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا، جن کا کسی قسم کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ صابی ہوئے۔ تو صابی وہ لوگ ہیں جو بے دین ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، اور جو یہودی ہوئے، اور جو عیسائی ہوئے، اور جو صابی بے دین ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بہت ہی بڑی غلطی لگی ہے، اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی، اس کو نکالنے کی بہت ہی سخت قسم کی کوشش کی ہے۔ وحدت ادیان، تو یہ یعنی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ جو بھی کسی دین پر ایمان رکھتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اس کی نجات جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ جو ہے یہ سخت قسم کا گمراہ کن ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں کا اور ان کی سرکشیوں کا ذکر کیا، اور اس کی بنا پر ان کے عذاب کے مستحق ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا، یا کیا معاملہ فرمایا اللہ رب العزت نے، یا پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہودی ہی نہیں بلکہ نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات قیامت والے دن، وہ سب نجات سے ہمکنار ہوں گے کل قیامت کے دن۔ جو بھی اپنے اپنے وقت کے اندر صحیح راستے پر چلتے رہے، وہ کل قیامت کے دن نجات پا سکیں گے۔ اسی طرح اب رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کا اہتمام کریں گے، تو یہ بھی یقیناً آخرت کی جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی جو آخرت کی نعمتیں ہیں، ان کو وہ پا سکیں گے، وہ ان کے مستحق قرار پائیں گے۔ بہرحال نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ وہاں فیصلہ ہوگا تو بے لوگ فیصلہ ہوگا، کسی قسم کی کسی کو
کوئی بھی جو ہے معافی یا آسانی جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، کسی کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی بھی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ فیصلہ ہوگا تو ڈٹ کر ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور صحابی یا ان کے علاوہ جتنے بھی ہو، سبھی کے بارے میں فیصلہ ہوگا تو سخت قسم کا ہوگا۔ اس کی تائید جو ہے وہ بعض مرسل جو آثار ہیں ان میں سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا مجاہد جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے، رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى۔ جو حضرت سلمان فارسی تھے یہ فارس کے رہنے والے تھے، اور یہ جو عیسائیوں کے پادری ہوتے ہیں شاید ان کے پاس یہ کام کرتے، جیسے کوئی طالب علم کسی استاد کے پاس، کسی عالم کے پاس جو ہے وہ کام کرتا، اس طرح ہی ان کے پاس کام کیا کرتے۔ تو وہ انہیں بتاتے کہ میرے بعد سب سے زیادہ صحیح جو دین پر چلنے والا وہ فلاں شخص ہے۔ تو جب وہ ایک آخری پادری کے پاس گئے تو اس نے پھر یہ بات کہی کہ تم اب دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو صحیح راستے پر چل رہا ہو، تم یثرب میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک احمد نامی شخص آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ نشانیاں بتا کر بھیجا کہ وہ شخص آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش تقریباً 10 سال انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے تصدیق کی، جو نشانی انہوں نے بتائی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو پہلے دین والے تھے، عیسائی تھے، وہ جانتے تھے لیکن وہ اپنے دین پر پابند تھے، اس پر چلنے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ تو ان میں سے بھی جو لوگ ایمان لے کر آئے، اپنے وقت میں عمل صالح کرتے لیے، تو ان کا جو اجر ہے ان کے رب کے ہاں جو ہے وہ برقرار ہے، وہ کسی بھی قسم کی ان کے اندر کمی جو ہے وہ نہیں کی جائے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا اب وحدت ادیان کے مسئلہ پر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس وقت جو ہے وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا، کسی اور دین کا متلاشی ہوگا تو وہ ہرگز جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح احادیث نبویہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ کوئی شخص بھی میرے بارے میں سنتا ہے اور پھر جو اللہ رب العزت نے مجھ پر نازل کیا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ خواہ یہودی ہو یا وہ عیسائی ہو اور وہ مر جائے، ولا یؤمن باللہ بالذی ارسلت بہ، اور اس پر ایمان نہیں لے کر آتا جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے، الا کان من اصحاب النار، اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو وہ کل قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ہوگا، آگ والوں میں سے ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، ایمان نہیں لے کر آیا، اب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کے مطابق صحیح عمل کر رہا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو لوگ یہ فلسفہ اختیار کرتے ہیں کہ جو اپنے دین میں صحیح عمل کرتا رہا، اس پر کاربند رہا، اپنے آپ کو اس پر رکھا، تو وہ اس کی نجات ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آ گئی تو کسی اور کا سکہ نہیں چل سکتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین حنیف پر، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا
القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.